بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، خلافت راشدہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام پہ آ کے تو ختم ہو گئی، لیکن خلافت کسی نہ کسی صورت دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں بہرحال موجود رہی۔ آپ اسے خلافت راشدہ نہیں کہہ سکتے، لیکن مسلمان اسے خلافت ضرور کہتے ہیں، جس کا اختتام آخرکار 1924 میں سلطنت عثمانیہ کے زوال پر منتج ہوا۔ ناظرین، ان تمام سلطنتوں یا خلافتوں کو جہاں بہت ساری اندرونی سازشوں کا سامنا رہا، وہاں بہت سارے بیرونی حملوں کا بھی سامنا رہا۔ خلافتیں یا یہ سلطنتیں کتنی اچھی تھی، کتنی بری تھی، انہوں نے کتنا اچھا کام کیا، کتنا برا، یہ فیصلہ تاریخ کر چکی یا کر رہی ہے، لیکن بہرحال یہ مسلمانوں کی نظر میں تھیں خلافتیں ہی۔ انہی خلافتوں میں سے ایک بہت بڑی خلافت، ایک بہت بڑی سلطنت جسے سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے، 600 سال تک دنیا کے اس نقشے پر موجود رہی اور ایک بہت وسیع سلطنت تھی، جس کا اختتام بدقسمتی سے 1924 میں ہو گیا۔ اور ناظرین، یہ ہے وہ سلطنت عثمانیہ جس کی بنیاد سلطان عثمان علی خان نے رکھی، 600 سال تک پوری دنیا میں آب و تاب کے ساتھ چمکتی رہی۔ اچھے وقت بھی آئے، برے وقت بھی آئے، لیکن بہرحال یہ خلافت 1924 کو اپنے اختتام کو پہنچی۔ یوں اسے سلطنت عثمانیہ کہا گیا، لیکن دراصل اس سلطنت عثمانیہ کی پہلی اینٹ یا بنیاد سلطان عثمان علی خان کی پیدائش سے بھی پہلے اس کے عظیم باپ ارطغرل غازی رکھ چکے تھے۔ ناظرین، یہ کہانی ایک ایسے جنگجو کی ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، جس نے شجاعت کی ایسی ایسی داستانیں رقم کی کہ آج مسلمان اپنا سر فخر سے بلند کر کے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کہانی کے ایک غازی کی جو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کریں گے، جس نے اپنی تلوار سے نہ صرف دشمنوں کو شکست دی بلکہ ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، یہ ہیں ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خلافت عثمانیہ کا سورج طلوع ہوتے دیکھا اور اس کی پہلی بنیاد یا پہلی اینٹ بھی اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ ایک ایسی سلطنت پھر جس نے 600 سال تک امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ ناظرین، آئیے وقت کے پردوں کو ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس عظیم سلطنت کی داستان، جو وسط ایشیا کے میدانوں سے شروع ہوئی اور پھر قسطنطنیہ کی فتح تک جا پہنچی۔ ناظرین، 1188 کے قریب وسط ایشیا کے وسیع میدانوں میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا ارطغرل۔ وہ اوغوز ترکوں کے مشہور کائی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خان تھے، جن کے 12 بیٹوں کے ناموں سے 12 قبائل وجود میں آئے، اور انہی میں سے ایک قبیلہ تھا کائی قبیلہ، جو ارطغرل کا خاندان تھا۔ ناظرین، ان کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور وہ ہمیشہ بڑے مان اور بڑے مرتبے سے اپنے والد گرامی کا نام لیتے جب اپنا تعارف کرواتے کہ میں ہوں ارطغرل غازی سلیمان شاہ کا بیٹا۔ ناظرین، کچھ تاریخی سکوں کے مطابق گوندوس الپ اور والد کا نام حائمہ خاتون بھی پتہ چلتا ہے۔ ناظرین، ارطغرل کے 3 بھائی تھے، سارم، زنجان اور گلدارو۔ یہ خاندان نہ صرف بہادر تھا بلکہ اپنی روایات اور ایمان سے جڑا ہوا بھی تھا، لیکن یہ دور سکون کا دور نہیں تھا۔ منگولوں کی یلغار نے وسط ایشیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور ارطغرل کا قبیلہ اپنی بقا کے لیے ایک نئے وطن کی تلاش میں نکل پڑا۔ 13ویں صدی کے اوائل میں منگولوں کے حملوں سے بچنے کے لیے ارطغرل کا قبیلہ وسط ایشیا سے ایران کی طرف ہجرت کر گیا۔ ناظرین، یہ ایک مشکل سفر تھا، لیکن سلیمان شاہ کی قیادت میں کائی قبیلہ مضبوط رہا۔ ایران سے وہ اناطولیہ پہنچے، جہاں سلجوق سلطنت اور روم کے عظیم سلطان علاء الدین کیقوباد اول کی حکمرانی تھی۔ یہ وہی سلجوق سلطنت تھی جس کی بنیاد
سلطان الپ ارسلان نے 1071 عیسوی میں ایک جنگ میں بازنطینیوں کو عبرتناک شکست دے کر رکھی تھی۔ اس سلطنت نے اوغوز قبائل کو پناہ دی اور یہیں سے ارطغرل کی داستان ایک نیا موڑ لیا۔ 1220 کی دہائی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور ارطغرل کے والد سلیمان شاہ دریائے فرات میں ڈوب کر انتقال کر گئے۔ اس وقت ارطغرل نے اپنے قبیلے کی قیادت سنبھالی اور وہ اپنے بھائی گندوقتو کے مقابلے میں کم نمایاں تھے، لیکن ان کی بہادری اور حکمت نے جلد ہی انہیں کائی قبیلے کا لیڈر بنا دیا۔ ناظرین، 1232 میں ارطغرل حلب پہنچے، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان عزیز کی حکومت تھی۔ ارطغرل نے نہ صرف العزیز سے دوستی قائم کی بلکہ ایک ایسی رشتہ داری بنائی جو تاریخ بدل دے گی۔ انہوں نے حلیمہ خاتون سے شادی کی، جو روایات کے مطابق سلجوق سلطان علاء الدین کی بھانجی تھی۔ یہ شادی نہ صرف دو خاندانوں کا اتحاد تھی بلکہ ایوبیوں اور سلجوقیوں کے درمیان ایک مضبوط پل بھی بن گئی۔ اس رشتے سے ناظرین ارطغرل کے 3 بیٹوں کی پیدائش ہوئی: گوندوس، سارباتو اور عثمان، جو بعد میں عثمان اول بنے، جن کے نام سے سلطنت عثمانیہ بنی۔ ناظرین، عثمان سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے اور یہ وہ وقت تھا جب ارطغرل نے اپنی سیاسی اور فوجی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انہوں نے ایوبیوں اور سلجوقیوں کے درمیان دوستی کرائی، جو اس دور کی 2 بڑی اسلامی طاقتیں تھیں۔ 1230 سے 1240 کی دہائی میں ارطغرل نے اپنے قبیلے کی قیادت میں حلب کے قریب ایک اہم صلیبی قلعہ فتح کیا۔ یہ فتح ان کی بہادری کا ایک عظیم ثبوت تھی۔ ان کی نیلگوں لوہے کی تلوار جو ولادیمیر نے بنائی تھی، ان کے اقتدار کی علامت بن گئی۔ اس فتح نے سلطان علاء الدین کی آنکھوں میں ارطغرل کی قدر بڑھا دی اور وہ سلجوق سلطنت کے ایک اہم اتحادی بن گئے۔ ارطغرل کی یہ جیت صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی، یہ ان کے عظیم مقصد کا آغاز تھا: امت مسلمہ کا دفاع اور اسلام کی سربلندی۔ ناظرین، اس فتح نے انہیں غازی کا خطاب بھی دیا، یعنی وہ جنگجو جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ جب منگولوں کی یلغار نے اناطولیہ کو خطرے میں ڈالا تو ارطغرل غازی نے ایک بار پھر اپنی بہادری دکھائی۔ 1240 کی دہائی میں انہوں نے منگول کمانڈر نویان کو شکست دی اور شہرت دوام بھی حاصل کی، جو چنگیز خان کے بیٹے اوکتائی خان کا دایاں ہاتھ تھا۔ یہ وہی اوکتائی خان تھا جس کا بیٹا ہلاکو خان بعد میں بغداد کو رونتا چلا گیا، لیکن ارطغرل نے نویان کو عبرتناک شکست دے کر اپنے قبیلے اور سلجوق سلطنت کی حفاظت تو بہرحال کی۔ یہ فتح ان کی فوجی حکمت عملی اور ایمان کی طاقت کا مظہر تھی۔ اس جیت نے ارطغرل کو سلطان علاء الدین کا انتہائی قریبی اتحادی بنا دیا اور ان کی شہرت ایک عظیم غازی کے طور پر پھیل گئی۔ 1240 سے 1250 کی دہائی میں سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی خدمات کے بدلے انہیں سوغت کا سرحدی علاقہ بھی عطا کر دیا، جو بازنطینی سلطنت کے قریب تھا۔ یہ ایک اہم لمحہ تھا کیونکہ سوغت بعد میں عثمانی سلطنت کا گہوارہ بنا۔ ارطغرل نے ایک سرحدی سردار یعنی اوج بے کے طور پر سوغت میں اپنی حکومت قائم کی اور قریبی بازنطینی علاقوں پر چھاپوں اور سفارتکاری کے ذریعے اپنا اثر رسوخ بڑھایا۔ انہوں نے قسطنطنیہ کے قریب ایک اہم بازنطینی قلعے کو فتح کیا، جو ان کی عظیم حکمت عملی کا ثبوت تھا۔ ان کی عادلانہ قیادت نے مسلم اور غیر مسلم دونوں میں احترام حاصل کیا۔ ناظرین، ارطغرل نے تمام اوغوز قبائل کو متحد کیا اور ایک مضبوط بنیاد رکھی، جو بعد میں ان کے بیٹے عثمان نے عثمانی سلطنت کی شکل میں آگے بڑھائی۔ ناظرین، ارطغرل غازی نہ صرف ایک عظیم جنگجو تھے بلکہ ایک روحانی شخصیت بھی تھے۔ روایات کے مطابق انہوں نے عظیم صوفی بزرگ عالم شیخ محی الدین ابن عربی سے روحانی رہنمائی حاصل کی۔ اگرچہ تاریخی شواہد اس کی مکمل تصدیق تو نہیں کرتے کیونکہ ابن عربی کی وفات 1240 میں ہوئی، لیکن روایات بتاتی ہیں کہ ان کا روحانی اثر ارطغرل تک پہنچا ضرور۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے ارطغرل کی ہر جیت کے پیچھے ایک روحانی طاقت تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث ہے کہ یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ارطغرل اسی نور سے دیکھتے تھے۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر عظیم اسلامی جنگجو کے پیچھے ایک روحانی پہلو ہوتا ہے۔ 1260 کی دہائی میں ارطغرل کے 3 بیٹوں کی پیدائش ہوئی، جن میں گندوز، سراباتو اور عثمان جو 1258 کے قریب پیدا ہوئے۔ یہ وہی عثمان تھے جنہوں نے اپنے والد کی وراثت کو عثمانی سلطنت کی شکل دی۔ ناظرین، سلطان علاؤ الدین کی وفات کے بعد ارطغرل غازی سلجوق ریاست کے سلطان بھی بنے۔ انہوں نے اپنی قیادت میں کائی قبیلے کو ایک عظیم طاقت بنایا اور ان کی بنیادوں پر عثمان نے 1291 میں عثمانی سلطنت قائم کی۔ ناظرین، ارطغرل کی زندگی ایک ایسی داستان تھی جنہوں نے صدیوں تک آنے والی نسلوں کو متاثر کیا۔ 1280 یا 1281 میں ارطغرل غازی سوغت میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کی عمر اس وقت کافی زیادہ تھی اور ان کا مقبرہ جو ان کے بیٹے عثمان نے تعمیر کیا اور پھر بعد میں سلطان عبدالحمید ثانی نے بحال بھی کیا، آج بھی سوغت میں ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں ہر سال ان کی یاد میں تہوار منایا جاتا ہے۔ ناظرین، ارطغرل غازی کی وفات کے 10 سال بعد یعنی 1291 میں ان کے بیٹے عثمان نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کا نام انہی کے نام پر برقرار رکھا گیا۔ یہ سلطنت 600 سال تک 1291 سے 1924 تک امت مسلمہ کی تلوار بنی رہی۔ ناظرین، اسی سلطنت سے سلطان محمد فاتح پیدا ہوا، جنہوں نے 1553 میں قسطنطنیہ فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو بھی پورا کیا۔ ناظرین، ارطغرل غازی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، بہادری اور روحانی طاقت کے بغیر کوئی عظیم کارنامہ ممکن نہیں۔ وہ ایک غازی تھے جنہوں نے اپنی تلوار سے نہ صرف دشمنوں کو شکست دی بلکہ ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو صدیوں تک اسلام کا پرچم بلند کرتی رہی۔ افسوس کہ ہماری نسل ان کی عظمت سے ناواقف ہے۔ آئیے ہم ان کی داستان کو زندہ رکھیں اور ان کے کارناموں کو یاد کریں اور ان کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ارطغرل غازی کا رتبہ اسی طرح ان کی عزت کرتے رہنے اور ان کا رتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ان پر نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔